بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع اس پاک خالق کے نام سے کہ جو اس زمین، اس کائنات، اس آسمان، ان دریا اور سمندروں کا خالق ہے۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جو 70 ماؤں کی محبت کو کلیکٹ کیا جائے تو اس سے زیادہ اس انسان کو محبت کرتا ہے جو اس کی محبت سے انجان ہے۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے وہ اس کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کا نام نہیں لیتا۔ شروع اس واحد اور احد ذات کے نام سے جو اپنے دشمن کو بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جو پتھر میں رہنے والے کیڑے کو، آسمان میں اڑنے والے پرندے کو، سمندر میں تیرنے والی مچھلی کو، زمین پر چرنے والے انسان کو، چھپے ہوئے حیوانات کو رزق فراہم کرنے والا ہے۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے کہ انسان دن رات اس کی مخالفت اور اس کے خلاف گناہوں میں مصروف ہے، وہ پھر بھی اپنی رحمت ان کے سروں سے نہیں روکتا۔ شروع محمد کے خدا کے نام سے، شروع علی کے خدا کے نام سے، شروع تمام فرشتوں کے خالق سے کے نام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام صرف محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اور آپ کی اولاد ہی حق پر ہیں۔ وجہ کی ضرورت تو نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیوں بتاؤں کہ اہل بیت کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، لیکن میری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر رسول خدا ایک درخت ہیں، اگر میں ایک ایگزامپل دے دوں کہ وہ ایک سیب کا درخت ہیں، تو کبھی بھی مالٹے کے درخت سے مجھے سیب نہیں ملے گا، مجھے آم کے درخت سے سیب نہیں ملے گا، مجھے انگور کے درخت سے سیب نہیں ملے گا۔ اگر مجھے سیب چاہیے تو مجھے سیب کے درخت پہ ہی جانا پڑے گا۔ اگر مجھے رسول کا علم چاہیے تو مجھے اہل بیت کے در پہ ہی جانا پڑے گا، مجھے حسن اور حسین سے ہی مانگنا پڑے گا، مجھے علی اور فاطمہ سے ہی مانگنا پڑے گا، ان کی آل اور ان کی اولاد سے ہی ان کا علم لینا پڑے گا۔ ایک فرمان میں نے پوسٹ کیا تھا آج سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، بالوں کا سفید ہونا موت کا پیغام ہے، اور بہت لوگوں نے ریاکٹ کیا۔ میں کوئی ایسا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ ہرٹ ہو جائیں، کیونکہ مجھے بہت برا لگتا ہے جب آپ لوگ عجیب عجیب سوال پوچھتے ہیں۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ بالوں کا سفید ہونا موت کا پیغام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ایج کا بڑھنا، انسان کا بوڑھا ہونا، نارملی لوگوں میں وائٹ بال جب آ جاتے ہیں، وہ ایک موت کا پیغام ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے گا۔ اب لوگ کہنے شروع ہو گئے کہ بچوں کے بال بھی وائٹ ہو جاتے ہیں، میرے تو 20 سال میں وائٹ ہیں، میرے تو 10 سال میں وائٹ ہیں، وہ جینیٹک ایشوز ہیں۔ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے بالوں کی سفیدی سے مراد، بالوں میں چاندی آنے سے مراد کہ آپ کا ضعیف ہونا، آپ کا بوڑھا ہونا، آپ کا بڑا ہونا، کہ بالوں میں سفیدی آنا موت کا پیغام ہے۔ یہ اتنی سی بات، اور پھر لوگ ایک دوسرے کو ٹیگ کر رہے ہیں، تیرے بال سفید ہیں، تیرا پیغام آ گیا، سمتھنگ لائک دیٹ۔ ڈونٹ میک فن آف اٹ پلیز، ان چیزوں کی قدر کریں۔ اور پھر میں کچھ اس لیے بھی نہیں بولتا کہ ان ہزاروں لوگوں میں سے اگر کسی ایک انسان تک بھی مولا کا فرمان صحیح پہنچ رہا ہے تو میری ڈیوٹی کمپلیٹ ہے، میرا کام کمپلیٹ ہے۔ یا میرے مرنے کے بعد، میرے اس پیج سے جانے کے بعد، اگر کئی سالوں بعد کوئی شخص اس پیج کو کھولے اور اس پیج سے اگر کچھ فائدہ اٹھا لے تو میرا کیا ہوا قبول ہے میری نظر میں۔ شروع کرتے ہیں۔ رزق کی تنگی اور اس کی طلب، رزق کے اوپر مولا علی کے فرمان۔ میرے پاس آج وہ کتاب نہیں ہے معجزات امام علی، تو آج جو میں جس بک سے مولا کے کال پوسٹ کرتا ہوں کافی ہیلدی بک ہے، اس میں سے کچھ فرمان میں آپ لوگوں کو آج سناؤں گا۔ جو ٹاپک میں نے رکھا ہے رزق،
اور ایک میرا فیوریٹ ٹاپک ہے موت، اس کے بارے میں آخر میں بات کریں گے، پہلے رزق کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں صدقے کے ذریعے رزق کو اتارو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں گے رزق آپ کے پاس آئے گا۔ جیسے کہ مولا علی نے فرمایا جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور فائنینشیل ایشوز کے لیے کوئی رستہ نظر نہ آئے تو صدقہ دے کے اللہ سے تجارت کرو۔ تو یہ وہی فرمان ہے کہ صدقے کے ذریعے رزق کو اتارو۔ بڑے خوبصورت فرمان ہے، آپ کی اٹینشن چاہوں گا تھوڑی سی۔ مولا فرماتے ہیں تمہارا رزق تمہیں خود تلاش کر لے گا، پس اس کی تلاش سے نفس کو آرام میں رکھو۔ تمہارا رزق تمہیں خود تلاش کر لے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں، مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ فرماتے ہیں کہ رزق انسان کو خود تلاش کرتا ہے، کسی انسان کو اگر کمرے میں قید کر دیا جائے تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ مولا نے فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ اگلا فرمان سنیے گا، بڑا حسین فرمان، جو روزی تمہارے لیے مقدر کر دی گئی ہے وہ ان قریب تم تک پہنچ جائے گی، لہٰذا اس کی جستجو اور طلب میں زیادہ مشقت میں نہ پڑو۔ کیا فرمان ہے، کیا فرمان ہے، میری نسلیں قربان۔ مولا فرماتے ہیں تم سب خدا کے عیال ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عیال کی کفالت کرتا ہے۔ پھر فرمایا ہر رزق کا ایک سبب ہوتا ہے، پس اس کی طلب میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ جس کے لیے جو رزق مقرر کر دیا گیا ہے وہ اس سے محروم نہیں رہے گا۔ پھر فرمایا جو شخص کل کے رزق کا اہتمام کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک اور فرمان ادھر ان لوگوں کے لیے جو اپنی فیملی کا احساس کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ فرمان، میری آنکھوں سے گزرا تھا، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، مجھے وہ فرمان دیکھنے دیجیے۔ جی، آدمی کی روزی اس کے نیت کے مطابق ہے، جس قدر وہ اہل و عیال کا کار خیر میں زیادہ حصہ لینے کی نیت رکھتا ہے خدا اسے اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ اپنی فیملی کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، یا آپ اس رزق کی طلب کرتے ہیں جو آپ اپنی فیملی کے لیے سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو خدا آپ کو وہ رزق زیادہ عطا کرتا ہے۔ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں کہ خدا آپ کو زیادہ سے زیادہ رزق عطا کرے گا۔ رزق اس کو ڈھونڈتا ہے جو اسے نہیں ڈھونڈتا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ فرمان میں نے پہلے بہت دفعہ پڑھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا یہ فرمان، مولا کا فرمان ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھئے گا، یہ پیج 245 پہ ہے یہ فرمان۔ جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہو تاکہ مومن اور محفوظ رہو۔ چلتے چلتے کچھ اور سینگز پیج پلٹتے پلٹتے آپ کو لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ جس نے لوگوں پر کم اعتماد کیا وہ محفوظ رہا، جس نے لوگوں پر زیادہ اعتماد کیا وہ پشیمان ہوا۔ لوگوں پر کم اعتماد کرنا دور اندیشی ہے۔ واہ 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 واہ۔ لوگوں پہ ٹرسٹ کریں لیکن اس ایک لمٹ تک، اس لمٹ سے آگے نہ بڑھیں۔ مولا کا فرمان ہے، اسپیشلی اسٹرینجرز پہ جن کو آپ نہیں جانتے۔ چلتے ہیں میرے فیوریٹ ٹاپک کی طرف، بار بار میرا دل ہو رہا ہے کہ میں اس ٹاپک کی طرف جاؤں۔ وہ ٹاپک ہے موت، میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، آپ یقین کریں۔ میرے ایک جاننے والے انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ موت پہ بڑی گفتگو کرتے ہیں، آپ موت کے بارے میں بڑے سینگز ڈالتے ہیں اپنے پروفائل میں، تو آپ کی یہ جنریشن اتنی سیڈ کیوں رہتی ہے؟ ہنسی بھی آئی مجھے لیکن ان کا سوال تھا، میں نے کہا موت کو یاد کرنے کا سیڈنس سے کیا تعلق ہے؟ ہر کوئی نا امید ہو کے موت کو تو نہیں یاد کرتا۔ کچھ لوگ موت کو ایکسیپٹ کر کے ریالٹی کو یاد رکھ کے کہ ہم نے مرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اداس ہی ہوں تو آپ موت کو یاد کریں، اس کا اداسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کو کلیئر کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ جس انسان کو موت یاد ہوگی نا وہ کبھی کسی سے زیادتی کرنے سے پہلے 100 دفعہ ضرور سوچے گا۔ موت کو یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ چلیں اس ٹاپک پہ مولا علی کی کچھ فرمان پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں قیامت یا موت دونوں قریب ہیں، بے شک جو روئے زمین پر چلتا ہے وہ اس کے پیٹ میں رہے گا، یعنی
لائک یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو دا گریو، قبر میں ضرور جائے گا. موت تمہارے سائے سے زیادہ تمہارے ساتھ اور تم سے زیادہ تمہاری مالک ہے. آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بہت سے ایسے بھی ہیں جو خود اپنے مالک نہیں ہیں، لیکن موت کی ملکیت کچھ ایسی ہے کہ جس سے کوئی بھی فرار نہیں ہو سکتا. یعنی میرا اور آپ کا جو شیڈو ہے نا، اس ٹائم اگر آپ لائٹ میں بیٹھے ہیں تو اپنا ہاتھ رکھ کے اپنے اس شیڈو کو دیکھیں کہ موت اس سے زیادہ آپ کے قریب ہے اور اس سائے سے زیادہ آپ پہ قدرت رکھتی ہے. ہمیشہ موت کو اور اس چیز کو یاد کرو جہاں تم کو مرنے کے بعد پہنچنا ہے، مگر یہ کہ اس سے اچھی طرح عہد عہد برا ہوا. ہمیشہ اس جگہ کو یاد رکھو جدھر تمہیں جانا ہے موت کے بعد. یہ ریالٹی ہے. ایٹ لیسٹ ہم لوگ جتنی مرضی فرقہ واریت میں بندھے ہوئے ہیں، یا ہم لوگ جتنے مرضی مذہب میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کرسچن ہے، سارے اس بات پہ تو متفق ہیں نا کہ ہم لوگوں نے ایک دن مرنا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے. پھر مولا نے فرمایا موت کے لیے تیار ہو جاؤ، بے شک اس نے تمہارے اوپر سایہ ڈال دیا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے. موت کی پکار کو اپنے کانوں سے سنو قبل اس کے کہ موت تمہیں طلب کر لے اور اپنی آواز سنا دے. کیا روح نکلنے سے کوئی اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کرنے والا نہیں ہے؟ مولا علی کوشچن کر رہے ہیں ہم سب لوگوں سے کہ کیا روح کے نکلنے سے، مرنے سے خدا سے ملاقات کی تیاری کرنے والا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ وی گیٹ ریڈی، کہ ہم لوگ تیار ہو جائیں، ہم نے اپنے خدا سے ملاقات کرنی ہے. لیٹ سپوز صبح 10 بجے کسی نے کہیں جانا ہے، صبح 1 بجے کسی نے آفس جانا ہے. ہم لوگ کیسے تیاری کرتے ہیں رات کو؟ یہ میرے یہ کپڑے پریس کر دو، میرا یہ پرفیوم رکھ دو، میرے یہ جوتے رکھ دو، میرے یہ ساکس رکھ دو، تو وی گیٹ ریڈی فار اٹ. تو مولا علی نے وہی سوال پوچھا آپ لوگوں سے، کیا موت کے آ جانے سے اپنے خدا سے ملاقات کے لیے کوئی تیاری کرنے والا نہیں ہے؟ کہ ہم میں سے کوئی اس بات کے لیے بھی ریڈی ہو کہ ہم نے مرنا ہے؟ اپنے خدا سے تیاری کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ایسے ایسے فرمان ہیں، آپ یقین کریں روح نکل کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. مومن کے لیے بہترین تحفہ موت ہے. آپ میں سے وہ لوگ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے بہت بڑا فرمان ہے کہ مومن کے لیے بہترین تحفہ موت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جب یہاں سے جاتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے. بے شک کوئی شک نہیں ہے. موت آخرت کا دروازہ ہے، سفید بال ہونا موت کا پیغام ہے. ہوئے 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 ہوئے، بے شک تم لقمہ اجل ہو، اس سے بھاگنے والا اس سے بچ نہیں سکتا، وہ یقیناً آئے گی، وہ یقیناً آئے گی. جب تم دنیا سے پشت کیے ہوئے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے ہو، ایک دوسرے سے کتنی جلد ملاقات ہوگی. ہماری ایک ایک سانس موت کی طرف ایک قدم ہے، تو اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے. وہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے کہ اس کی طلب موت ہے. ہر مرد موت سے ملاقات کرنے والا ہے، ہر نزدیک فریب ہے، ہر آنے والا قریب ہے. یعنی موت قیامت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. کبھی موت جلدی آتی ہے، یہ بڑا پیارا فرمان ہے. کبھی موت جلدی آتی ہے، مطلب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار میں تو ابھی جوان ہوں، میں تو ابھی یونیورسٹی میں ہوں، ابھی تو میری زندگی پڑی ہے، ابھی تو مر جائیں گے دیکھ لیں گے. لیکن مولا فرماتے ہیں کبھی موت جلدی بھی آ جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ بوڑھے ہوں اور پورا وہ بچے بڑے ہوں اور آپ مر جائیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر نفس میں موت ہے. اف. مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو موت کے ایک دم آنے سے ڈرتا ہے پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتا. کیا فرمان ہے.
مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنے نفس اور عمر میں کمی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے پھر بھی مرنے کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو موت کو بھلا دیتا ہے اور وہ مرنے والوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کے سامنے زندگی میں آپ کے نیبرز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جاننے والے مر رہے ہیں اور پھر بھی آپ موت کو اگنور کر رہے ہیں، لائک دے آر ڈائنگ، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈائی، ہم سیف ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ امید کو بھول جاتا ہے، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ دنیا کے فریب سے نجات پاتا ہے۔ جس کی نظر میں موت رہتی ہے وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے، یعنی جلدی کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ جلدی کرتا ہے۔ میں نے موت کا ٹاپک شروع کیا ہے نا تو سارے لوگ بھاگ گئے، اتنے سارے ویورز کم ہو گئے، اٹس اوکے، یہ ریالٹی ہے۔ مر جانے والوں کی برائی نہ کرو کہ اگر وہ گناہ کے لیے، بے شک وہ گنہ گار کیوں نہ ہوں۔ مولا علی نے فرمایا ہے کہ مرنے والوں کی برائیاں نہ کیا کریں، بے شک وہ گنہ گار ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ لوگوں کے ایک دو کمنٹس جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کا بہت ٹائم لیا ہے۔ اٹس ڈارکنیس آل ویئر آر یو گوئنگ، یہ کیا جہالت کا دور نہیں ہے جس میں جی رہے ہیں۔ نو بیڈی کیئر اباؤٹ ہز ڈیتھ اینڈ ڈونٹ گیو امپورٹینس ٹو ریڈی فار اٹ۔ یہ ریالٹی ہے جی، سب سے بڑی ریالٹی ہے، اور آئی ہوپ سو کہ جتنے لوگ اس چیز کو ریئلائز کر سکیں وہ نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، کمنٹ کیا ہے نادر علی خان نے، دنیا کی سب رنگینیاں ساتھ نہیں رہیں گی، موت کے اندھیرا ساتھ رہے گا۔ بے شک صاحبہ شاہ، بے شک۔ جزاک اللہ آپ سب لوگوں نے، جتنے بھی لوگوں نے دعائیں دی ہیں۔ صاحبہ شاہ، مر جانے والوں کی برائی نہ کرو، بے شک رسول اللہ کا فرمان ہے، اور اب مولا علی کا فرمان بھی ہم نے اس بک میں پڑھ لیا ہے۔ اور یہ بک ہے جی، میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں، اف یو گائز وانٹ ٹو سی۔ اقوال علی علیہ السلام یہ کتاب ہے، اور یہ اس کے اندر سارے ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ان لمیٹڈ ٹاپکس ہیں، آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھا سکتے ہیں، عمر اور عمل، معاملہ، سختی، عادت، علم، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں قرآن سے ریلیٹڈ، اس کے ایک ایک نمبر پہ آپ جائیں گے نا تو مولا علی کے ان لمیٹڈ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو فرمان مل جائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 18 پیجز صرف ٹاپکس کے ہیں، وہ ٹاپکس بتا رہا ہے کہ اس بک کے اندر کتنے ٹاپکس ہیں، یقین کے اوپر، نا امیدی کے اوپر، خواہش کے اوپر، اور توفیق کے اوپر، بے شرمی، بے حیائی، اور یہ سب بیٹے کے اوپر، نیت کے اوپر، کامیابی، پشیمانی، اور یہ سب پاکیزگی، منافقت، نعمت، انصاف۔ یہ بک ہے جی اقوال علی علیہ السلام، جس بک کو میں یوز کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا پازیٹیو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگوں کے ماں باپ نہیں ہیں انہیں صبر عطا کرے، ان کے ماں باپ کے گناہ معاف کرے، جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں اللہ انہیں پاک روزی عطا کرے، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا، اپنے نیبرز کا، اپنے دوستوں کا، اپنے دشمنوں کا بھی، اب ان لوگوں کا بھی جو لوگ آپ کو نہیں پسند، ان کا خیال رکھیے گا۔ اور یاد رکھیں جب بھی گھر سے باہر نکلا کریں تو بہت دنیا پریشان ہے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ میں آ رہا تھا کہیں سے، ایک دم سے ایک انکل نے آ کے گاڑی ماری میری گاڑی میں، تو میں نے جیسے ہی شیشہ نیچے کر کے ان کی شکل دیکھی نا، مجھے ان کی شکل سے نظر آ گیا کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں گاڑی سے اتروں گا اور میں ان سے لڑائی کروں گا اور میں انہیں پکڑ لوں گا۔ میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں؟ کہتے ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا اپنا خیال رکھیے گا، گاڑی ہے روڈ پہ چلتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ میری شکل دیکھتے رہے اور میں چل پڑا۔ تو لوگوں کے ساتھ بہت کائنڈ رہا کریں، لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہا کریں، دنیا بہت پریشان ہے، کوئی پتہ نہیں کس پریشانی میں، اگنور کر دیا کریں، اور اگنور کرنے والے لوگ بڑا دل کے ہوتے ہیں اور لڑنے والے لوگ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس گنہگار بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا
کربلا ای کربلا ای کربلا